یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے احمد خان نے بھارت کے شہر لکھنؤ سے۔ آئیے سنتے ہیں انہیں کی زبانی۔ میرا نام احمد ہے۔ میں لکھنؤ کے ایک علاقے میں رہتا ہوں اور میری زندگی میں جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارے رونگٹے کھڑے کر دے گا، کیونکہ یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں بلکہ ایک ایسا خوفناک تجربہ ہے جس نے میری نیندیں، میرا سکون اور میرا یقین سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ یہ سب کچھ تقریباً 3 سال پہلے ہوا، جب میں اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ ہمارے گروپ میں 4 لوگ تھے، میں، میرا قریبی دوست سعد، ایک اور دوست ریحان اور ایک لڑکی سونیا جس سے ہماری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہم سب اکثر مل کر پروجیکٹس پر کام کرتے، گھومنے جاتے اور کبھی کبھار شہر سے باہر ویران جگہوں پر بھی نکل جاتے۔ ایک دن ریحان نے ہمیں ایک پرانی فیکٹری کے بارے میں بتایا جو شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ایک جنگل کے بیچوں بیچ واقع تھی۔ اس نے کہا کہ وہ جگہ برسوں سے بند پڑی ہے اور اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا وہاں مزدوروں کے قتل ہوئے تھے، کوئی کہتا وہاں کسی نے خودکشی کی تھی، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے کہ وہاں بھوت پریت کا بسیرا ہے۔ پہلے تو ہم سب ہنسنے لگے، لیکن ریحان کا اصرار بڑھتا گیا کہ ہمیں وہاں جا کر ایکسپیرینس لینا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنے پروجیکٹ کے لیے ویڈیو شوٹ بھی کر لیں گے۔ شروع میں نے انکار کیا، لیکن پھر سعد اور سونیا کے تیار ہونے پر مجھے بھی جانا پڑا۔ اگلے ہی دن شام کے وقت ہم سب نے گاڑی پکڑی اور شہر سے باہر نکل گئے۔ جوں جوں ہم فیکٹری کے قریب پہنچتے گئے، ماحول عجیب سا ہوتا جا رہا تھا۔ راستے میں جنگل کا گھپ اندھیرا، درختوں کے بیچوں بیچ چلتی ہوا کی آواز اور کہیں کہیں پرندوں کی چیخیں دل کو ڈرانے لگی تھی۔ آخر کار ہم اس پرانی فیکٹری کے گیٹ تک پہنچ گئے۔ گیٹ زنگ آلود اور آدھا ٹوٹا ہوا تھا، جیسے برسوں سے کھلا ہی نہ ہو۔ اندر داخل ہوئے تو جگہ اجڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی، چھتیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور زمین پر پرانے اوزار بکھرے پڑے تھے۔ ہم نے ٹارچ آن کی اور اندر جانے لگے۔ سونیا تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، لیکن ریحان بہت ایکسائٹڈ تھا اور کہہ رہا تھا، یار آج تو مزہ آئے گا، دیکھنا یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ سعد بار بار کہتا رہا کہ ہمیں زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم اندر بڑھتے گئے، فیکٹری کا ماحول مزید خوفناک ہوتا گیا۔ ہر کمرے میں سناٹا تھا، بس کبھی کبھار چمگادڑیں اڑتی ہوئی گزرتی تو ہم سب چونک جاتے۔ پھر اچانک ایک حال میں ہمیں زمین پر جلنے کے نشان نظر آئے، جیسے کسی نے آگ جلائی ہو، لیکن یہ نشان بالکل تازہ لگ رہے تھے، حالانکہ یہ جگہ برسوں سے بند تھی۔ ہم سب حیران رہ گئے کہ یہاں حال ہی میں کوئی آیا ہے۔ ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک ہمیں اوپر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ہم سب رک گئے۔ سونیا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سعد نے آہستہ سے کہا، یہاں کوئی ہے۔ ریحان نے ہمت دکھاتے ہوئے کہا، چلو دیکھتے ہیں۔ ہم اوپر جانے والی سنگ آلود سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ قدموں کی آواز کبھی قریب ہوتی، کبھی دور، جیسے کوئی جان بوجھ کر ہمیں ڈرا رہا ہو۔ اوپر پہنچے تو لمبا سا کوریڈور تھا
جس کے آخر میں ایک کمرہ بند تھا۔ آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ ریحان نے آگے بڑھ کر دروازہ دھکیل دیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ جیسے ہی ہم نے ٹارچ کی روشنی ڈالی، ہمیں اندر دیوار پر خون جیسے دھبے نظر آئے اور فرش پر پرانے جلے ہوئے کاغذ۔ سونیا زور سے چیخی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم سب گھبرا گئے۔ سعد نے زور لگا کر دروازہ کھولا اور ہم سب باہر بھاگے، لیکن قدموں کی آوازیں اب ہمارے پیچھے آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، ہمارے ساتھ چل رہا ہو۔ ہم نے نیچے آ کر فیصلہ کیا کہ فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن جیسے ہی ہم باہر جانے لگے، گیٹ بند تھا۔ حالانکہ جب ہم آئے تھے تو وہ کھلا ہوا تھا۔ ریحان نے زور لگایا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہمیں لگا جیسے ہم پھنس گئے ہیں۔ اتنے میں اچانک ہال کے کونے سے ایک سائے جیسا وجود ہمارے سامنے آیا۔ قد بہت لمبا، آنکھیں سرخ اور سانسیں بھاری۔ ہم سب پتھر کے مجسمے بن گئے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ سونیا بے ہوش ہو گئی۔ سعد اور ریحان اسے سنبھالنے لگے۔ میں نے ہمت کی اور اونچی آواز میں پڑھنے لگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا، وہ سایہ زور سے چیخا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ہمیں موقع ملا اور ہم بھاگتے ہوئے باہر نکلے۔ نہ جانے کیسے گیٹ خود بخود کھل گیا تھا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور شہر کی طرف دوڑ پڑے۔ راستے میں سب خاموش تھے، کسی میں بات کرنے کی ہمت نہ تھی، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس دن کے بعد سے ہماری زندگی میں بالکل بدل گئی۔ سونیا کئی دن بیمار رہی اور بار بار کہتی کہ اسے رات کو وہی سرخ آنکھوں والا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ سعد کو خواب میں بار بار فیکٹری کی وہ آوازیں سنائی دیتی اور ریحان، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ بہت ڈھونڈا لیکن وہ کبھی نہ ملا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ فیکٹری کا سایہ اسے لے گیا۔ آج بھی جب میں رات کو اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے وہی قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں جانتا ہوں کہ وہ سایہ اب بھی میرا پیچھا کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہانی آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر سکوں کہ اگر کبھی تمہیں کوئی پرانی ویران جگہ دیکھنے کا شوق ہو تو 1000 بار سوچنا، کیونکہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک بار کھولنے کے بعد زندگی بھر بند نہیں کیا جا سکتا۔